یہ غصہ بھی بڑی خراب چیز ہے. قرآن کریم نے، حدیث نے غصے کو قابو میں کرنے کی ہدایات اتنی دی ہیں کہ اتنی مرتبہ شاید زناکاری کو حرام نہ کہا ہو جتنی مرتبہ غصے کے خلاف قرآن و حدیث میں کہا گیا. غصہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت پیدا ہوتا ہے تکبر سے. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے میرے احکام کی اطاعت کریں، مجھے بڑا سمجھے. جب ان کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تو غصہ آتا ہے، اور یہ غصہ انتہائی خراب چیز ہے. لہذا قرآن کریم نے تعریف ان لوگوں کی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جانے والے ہیں. جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے پسند ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے. الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، دوسری جگہ فرمایا جب غصہ آتا ہے تو یہ درگزر سے کام لیتے ہیں. جب غصے کا موقع آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں. اذا ما غضبوا هم يغفرون. اور بلکہ تعلیم کیا دی گئی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دوسرے نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس کا دفاع تم اچھائی کے ساتھ کرو. اس کا نتیجہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو کیا ہوگا؟ تم دیکھتے ہی دیکھتے یہ محسوس کرو گے کہ تمہارے اور دوسرے کے درمیان جو دشمنی تھی وہ تمہارا پکا دوست بن گیا. برائی کا دفاع اچھائی سے کرو. لیکن برائی کا دفاع اچھائی سے کرنا یہ ہر ایک کے بس، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف اپنے آپ مجبور کرتے ہیں. وہی یہ صفت پیدا، انہی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے. لیکن جب صبر کر لیا اور صبر کر کے برائی کا بدلہ اچھا کر دیا تو کیا سرٹیفکیٹ ملا اللہ تعالی کی طرف سے؟ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ سند دے دی اللہ تعالی نے کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی صفت پیدا ہو گئی، وہ بڑا نصیبوں والا ہے. ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس سے بڑی سند چاہیے کوئی کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق وہی کہہ دے تو بڑا نصیب والا ہے. کب کہے؟ لیکن کہے گا جب تم تھوڑا صبر سے کام لوگے. دوسرا اشتعال دلا رہا ہے، دوسرا اشتعال دلا رہا ہے اور طبیعت بھڑک رہی ہے میری بھی، اس کو منہ توڑ جواب دوں. لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، پی جاتا ہوں.
پی جانے کے طریقے بھی بتائے کہ حدیث میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھو تو لیٹ جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں استعمال ہو رہا ہے. یہ سارے طریقے بھی بتائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب پی جاؤ گے غصہ تو کیا ہوگا کہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تم بڑے نصیب والے ہو. اور جس کو مولا یہ کہتے کہ تو بڑا نصیب والا ہے تو جنت میں کہاں پہنچائے گا اس کو بنی معلوم. ارے بھائی جو بھی جنت میں جائے گا وہ نصیبوں والا ہی ہوگا نا. لیکن یہاں کہہ رہا ہے ذو حظ عظیم، بہت بڑی نصیبوں والا ہوگا وہ. تو کہاں پہنچائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ وہی جانتے.